نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ بکرے سارے پتہ کیا کہتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہے، بہت اچھی ہے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے۔ ہاں مینوں پتا تسی چپ ہو جانا ہے، پر میں حضور دی حدیث پڑھدا پیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اور پتا اسے ہوتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھ سے پیدا ہونے والا یہ ہے کس کا۔ میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پر کھچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف اٹھائیں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا یہ ریوڑ میں رہنے والی اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو ہر بکرے کو راضی رکھ دی۔ میرے نبی کو پتا تھا ہمارے معاشرے میں منافق آئیں گے، اس لیے اتنی سخت مثال دی ہے۔ یہ وہ بکری ہوتی ہے ہر بکرے کو چس دیتی ہے، اچھا پھر اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد بھی میری ہے کہ نہیں ہے، ہر بکرے کو چسکا لینا ہے، بکریاں نے اپنا چسکا پورا کرنا ہے۔ یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں، اور پھر بکرے سارے بڑا کی کہتے ہیں بہت اچھی ہے، اس کی طبیعت میں نا بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کو خوش رکھتی ہے، سب کے پاس جاتی ہے۔ یہ میرے نبی نے مثال دی ہے کہ کئی بندے چپ ہوئے ڈر جاندے نے، ہوئے 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 ایڈی تتی مثال، تے میں کہا اسی ایویں نہیں تتی تقریر کردے پتر، اس کے پیچھے کو راز ہے۔ حضور دیاں جڑیاں مثالاں نے نا بندے دا وٹ کٹ کے رکھ دیندیاں نے ایک باری۔ آپ نے دیکھا پھر میں اس نے اتنی یعنی کہ بہودہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نا وہ اپنا وہ بکری جو نا وہ اپنے ریوڑ کے ہر بکری کے پاس جاتی ہے اور جسمانی تعلق قائم کرتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا جو اسے پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور یہ میں کوئی ٹیکنیکل طریقے سے سمجھاتا ہوں، اس بندے کے پتہ نہیں کوئی عقلوں پیدل ہے یا کیا اس کا مسئلہ ہے، یہ ٹیکنیکل طریقے سے بھی یہ جانوروں کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کی جا سکتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شریعت ہے نا ہماری، یہ اس کا کہنا ہے کہ بکری جو نا ہر بکرے ریوڑ کے ہر بکرے کے پاس جاتی ہے، جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کے پیٹ میں بچہ جو ہے حلال کا یا حرام کا کس کا ہے۔ یہ ہمارے جو میرے بھائی شریعت ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہے، انسان کے لیے اللہ نے شریعت پیدا کی ہے، بتایا ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور ایک عورت ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے، ایک عورت 2 مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، 3 سے نہیں کر سکتی، 4 سے نہیں کر سکتی۔ یہ شریعت انسانوں کے اوپر ہے، ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 بیوی ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت 2 مرد دوسرے مرد سے نکاح کرے گی ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے تو وہ حرام کام کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مرد 5واں نکاح کرے گا 4 بیویوں کو ہوتے ہوئے وہ حرام کام کر رہا ہوگا۔ یار بکری جو ہے نا وہ جانور ہے، بکری جو ہے نا وہ چاہے ایک بکرے سے جسمانی تعلقات قائم کرے، 2 سے کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، اس کے پیٹ میں جس کا مرضی بچہ ہو، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت سے۔ شریعت نے کون سی اس کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ بھائی ایک جو بکری ہے وہ صرف ایک بکرے سے ہی جسمانی تعلق قائم کر سکتی ہے، ریوڑ میں جتنے مرضی بکرے ہوں جتنے مرضی سے وہ کرے۔ شریعت نے کون سی پابندی لگائی ہے کہ اس میں پیٹ میں جو بکری کا بچہ ہے وہ فلاں ایک کا ہونا چاہیے، نہیں تو یہ حرام کا ہوگا حلال کا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے مفتی ثمر باز قادری کوئی اپنا ہی نا کوئی ریوڑ نکالا ہے اور خود سے لگتا ہے یہ بکروں کا نکاح بھی پڑھاتا ہے اور خود سے پھر ان جانوروں کے اوپر یہ شریعت اپلائی کر سکتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے اوپر شریعت اپلائی کی ہے کہ ایک عورت جو ہے نا وہ ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی ایک مرد کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لگتا ہے مفتی ثمر باز قادری نے کوئی اس طرح کا ریوڑ نکالا بکریوں کا اور یہ شریعت بکریوں کے اوپر بھی لاگو کرنے لگا ہے کہ بکری بھی جو ہے نا صرف بکری اور بکرے کا یہ نکاح پڑھائے گا اور کہے گا اب یہ بکری سے نکاح میں ہے اور صرف ایک سے تعلق قائم کر سکتی ہے۔ میرے بھائی بکری جانور ہے، وہ ایک سے تعلق قائم کرے، 2 سے کرے، 3 سے کرے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جس کا مرضی بچہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جانور کے لیے یہ عیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو منافق کی مثال بیان کی کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ منافق کا یہ عیب بیان کیا ہے، وہ کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ بکری چاہے ایک بکرے کے پاس جائے، چاہے 2 3 4 10 کے پاس جائے، اس کا یہ عیب ہی نہیں ہے۔ جب اس کا عیب ہی نہیں ہے تو یہ مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی کہ بکری جو ہے نا وہ کبھی ایک بکرے کے پاس جاتی ہے جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے، کبھی دوسرے کبھی تیسرے کے پاس، کیونکہ اس کا عیب نہیں ہے۔ یہ اس نے خود سے مثال بنائی اور اس کے بعد جو بابے تھے انہوں نے اور اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر دی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگر بغیر توبہ کے مرتے ہیں تو بھگتیں گے روز قیامت۔ اور میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو کہ جو بکری ہے نا، جو عورت ہے یا بکری ہے یعنی کہ جو فیمیل ہوتی ہیں یہ پیسیو ہوتی ہیں جسمانی تعلقات کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو اگر گاں یا مجھ ہیں تو وہ کہیں اس کو باڑے میں لے کر جاتے ہیں، اس کے ایک یعنی کہ وہ باندھتے ہیں۔ اب میں کنٹرول انوائرمنٹ میں الفاظ بیان کرتا ہوں کہ گوارا تو نہیں ہے لیکن کوئی سمجھانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو باندھ دیتے ہیں کہ پھر باندھنے کے بعد جو نا وہ جفتی کرواتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فیمیل ہوتی ہے اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔ بھائی پتہ نہیں
मुफ्ती समर बाज की कोई अपने घर की बकरी थी, समरी बकरी, जो इतनी एक्टिव थी कि वो जो ना वो हर रेवड़ के हर बकरी के पास जाती थी। उसने फिर खुद से शरीयत भी उसके ऊपर लागू कर दी कि एक बकरी 2 बकरियों के पास नहीं जा सकती, और खुद ही मेरे ख्याल में इसने उनका भी पढ़ाना शुरू कर दिया होगा उनका। तो ये टेक्निकल तौर पर ये गलत बातें हैं। शरीयत मर्द पर अप्लाई होती है, शरीयत जो ना सिर्फ मर्द पर अप्लाई है कि औरत सिर्फ एक वक्त में एक मर्द से निकाह कर सकती है, 2 मर्दों से निकाह नहीं कर सकती। बकरी जो है ना वो चाहे एक वक्त में एक से जुफ्ती करे, दूसरी से, तीसरी, चौथी से, उसके ऊपर ये शरीयत अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसका ये करना ऐब नहीं है, गुनाह नहीं है ये अमल उसका करना। औरत का अगर एक मर्द के होते हुए दूसरे के निकाह करेगी तो उसका ऐब है, गुनाह है, ज़िना है।